بانی روحانی وجدانی محفل میلاد پاک حضور سید دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا، اپنے پیار کا اظہار کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ کی نورانی مخلوق میں سے فرشتے زمین پر پھرتے رہتے ہیں تو وہ ڈھونڈتے ہیں اس بات کو کہ جس جگہ پر اللہ کے رسول کا ذکر ہو وہاں ہم بھی شامل ہوتا ہے۔ تو جس جگہ پر ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ میں حدیث مبارکہ کو مکمل کر دیتا ہوں۔ تو جب فرشتے وہ محفل جب برخاست ہوتی ہے، جیسے ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں محفل کے بعد، ویسے فرشتوں کا گھر تو پھر اللہ کے پاس ہی ہے، انہوں نے تو بالکل نہیں جانا ہوتا ہے۔ تو جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں، اللہ رب العزت پوچھتا ہے فرشتوں سے کہاں سے آئے ہو؟ اب اس بات پہ تو ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ فرشتے کہاں سے، ہمیں بھی اللہ دیکھ رہا تھا، فرشتوں کو بھی اللہ دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا زمین پر گئے تھے، وہاں تیرے بندے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، ہم بھی ان میں بیٹھے تھے ذکر سننے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیار سے فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں میرے بندے، جیسے دیکھیں نا آپ ایک مثال کے طور پر میں اب کہیں جاتا ہوں یا آپ کا کوئی بچہ کہیں جاتا ہے تو وہاں آپ کا ذکر ہوگا تو دل کے اندر ایک اشتیاق ہوتا ہے کہ بیٹا جب وہ میرا ذکر کر رہے تھے تو پھر وہ کیسی باتیں کر رہے تھے، تو سب ہوتا ہے نا دل کے اندر آتا ہے۔ میں پوچھوں کہ میرا جو ذکر ہو رہا تھا تو میرا ذکر کیا تھا، تو بھی بتاتا ہے بابا جی وہ آپ کا ایسے ذکر کر رہے تھے، یہ تعریف کر رہے تھے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کو پتہ تو سارا ہی ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ میرا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اچھا میرے بندے کیا ذکر کر رہے تھے، کیسے ذکر کر رہے تھے؟ یا رب العالمین بڑی تیری تعریف کر رہے تھے، تیرے نام کی بڑی عظمتیں بیان کر رہے تھے، یا اللہ تیری جنت کے بڑے تذکرے کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا یا میری جنت کو دیکھا؟ نہیں اللہ دیکھا تو نہیں ہے، ان دیکھے تیرا ذکر اور تیری جنت کا تذکرہ۔ خالق کائنات پوچھتا ہے اگر وہ مجھے یا میری جنت کو دیکھ لیں تو یا اللہ پھر وہ دنیا کی ساری آسائشیں بھول جائیں، دنیا کا ہر کام بھول جائیں، بس تیرے یاد میں بیٹھے رہے۔ اللہ کہتا ہے اچھا آؤ پھر کیا ذکر کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیری جہنم کے تذکرے کرتے تھے، جہنم کا خوف کھا رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے جہنم کو دیکھا انہوں نے؟ نہیں یا اللہ جہنم کو دیکھا ہی نہیں، جہنم کو تو دیکھنا دردناک، اس کا تو دھواں نہیں دیکھا انہوں نے، اس کی رنگت کو کچھ بھی نہیں انہوں نے دیکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتا ہے اگر وہ دیکھ لیں تو یا اللہ اگر دیکھ لیں تو کھانے پینے بھول جائیں، ہر چیز چھوڑ کر صرف تیری یاد میں بیٹھ جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پھر اپنی رحمت کے دریا کو بہاتا ہے، اس کی رحمت کا دریا پھر چھاٹے مارتا ہے۔ خالق کائنات کہتا ہے فرشتوں تم جتنے اس محفل میں گئے تھے تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ تم یہ گواہی تم بھی دینا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، سب کو بخش دیا۔ تو ہمارا آج یہاں کوئی دنیاوی اعتراض و مقاصد نہیں ہے، صرف ہم اس لیے یہاں اکٹھے ہوئے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کریں۔ تو جس جگہ پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو، اب ایک بات آپ محسوس کریں کہ فرشتے ہمیں نظر تو آتے نہیں، ایک مثال ہے فرشتے ہمیں نظر آتے نہیں۔ بزرگوں نے دین سے سنا ہے کہ فرشتے نظر نہیں آتے، وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، وہ محسوس ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کا میں آپ کو مفہوم بیان کر کے اپنی بات کی دلیل کو پیش کرتا ہوں۔ حضور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مدینے پاک میں آتا ہے، میرے شہر میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ جب میں زندگی میں ہوں دنیا میں تو میں ان کا خود استقبال کرتا ہوں، جب میں تہے زمین چلا جاؤں گا تو مجھے پیغام پہنچتا ہے، فرشتے آتے ہیں فوراً سرکار کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں آپ کے شہر میں آ رہا ہے۔ جب وہ یہ پیغام دیتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرا اب یہاں سے اٹھ کے آنا یہ قیامت کی نشانی بن جائے گا۔
مگر جو میرے شہر میں آئے میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ اس کا استقبال کھڑے ہو کر کروں، مگر فرشتوں اب میں اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میرے اٹھنے سے تو قیامت برپا ہو جائے گی، میری طرف سے تم جا کر اسے استقبال کر کے لے کے آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے فرمایا جو پیادہ چل کے آتے ہیں، پیدل مدینے پاک میں آتے ہیں، فرشتے ان سے معانقہ یعنی ان کو چپکے ڈال کر ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اور جو سواریوں پہ آتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو یہ کسی بزرگوں سے پوچھا حضور کیسے پتا چلے کہ فرشتے مجھے مل رہے ہیں، مجھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں؟ فرمایا جب تیرے قلب کی کیفیت بدلے تو سمجھ فرشتے آ گئے۔ اور یہ کیفیت بدلتی ہے، جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی سرکار کا گنبد خضرا نظر آتا ہے انسان کی کیفیت بدلتی ہے۔ اس کے اندر ایک آپ محفل میں بیٹھے ہو، جب محفل میں بیٹھتے ہوئے آپ کی طبیعت کے اندر آپ کے دل قلبی طور پر آپ کو ذوق پیدا ہو، اس وقت یہ بات سمجھ آیا کرے کہ اب فرشتے آپ سے مصافحہ کر رہے ہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ تو جب بھی ایسی محفلوں میں آپ کا آنا ہو، ایک تو یہ کہ پورے اخلاص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اور پورے عشق مصطفیٰ کو اپنے سینے میں سمو کرایا کرے کہ ان ایسی محفلوں میں آنے والا یقین مانے دولت ایمان اور روحانی طاقت سے بھرپور ہو کر واپس آتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پیار یہ جانے ایمان ہے، یہ جانے ایمان ہے۔ جتنی آپ محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھیں گے، جتنا آپ پیار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اپنے دل میں بٹھائیں گے، اتنا ہی ایمان کے اندر آپ کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلندی دیتا چلا جائے گا۔ یہ کیفیت ایسی ہے، دین صرف اور صرف محبت کی بنیاد پر ہے، صرف اور صرف محبت کی بنیاد، محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عمر فاروق مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہر چیز سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ سے پیار کرتا ہوں سوائے اپنی جان، سوائے اپنی جان۔ جان میری مجھے بڑی عزیز ہے، اس کے علاوہ دنیا معافیہ یعنی دنیا کے اندر جو ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الفاظ پر غور کروایا آپ لوگوں نے، سرکار نے فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، ایمان کے اندر ابھی کمی ہے، ابھی تو کامل مومن نہیں بنا۔ یہ اسی لمحے پر بات ہو رہی ہے۔ اب وہ حضرت بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی آپ کو میں سچی کر کے ثابت کرتا ہوں کہ بابا جی سے کسی نے پوچھا بابا جی رب کیویں لبدا ہے؟ حضرت بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بابا آپ وہ اپنی زمین کے اندر وہ جو لگاتے ہیں نا پیاز، گنڈے کا کام جس کو کہتے ہیں ہم، اس کا بیج وہ لگا رہے تھے، تو پوچھا بابا جی رب کیویں لبدا ہے؟ آپ نے فرمایا رب دا کی لبنا ہے، ایتھوں پٹنا ایتھے کرنا ہے، انہیں دلا دینا رب، مطلب کی کہ دل دی دنیا ہے، ایتے وچ دنیا پھسی ہے، دنیا کڈ کے مصطفیٰ نو بسا لے، رب لگ گیا، رب کیڑا دور ہے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا عمر ابھی کام بنا، ابھی تو ایمان والا بنا، مکمل ایمان والا نہیں بنا۔ اسی لمحے اسی جگہ پر بیٹھے بٹھائے، کہیں گئے نہیں، کچھ کیا نہیں، اسی وقت اپنے الفاظ اسی محفل اسی لمحے میں اپنے الفاظ کو بدلا، یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، فرمایا عمر اب کام بڑھ گیا اسی لمحے۔ تو مطلب کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، بلکہ جانے ایمان ہے، ایمان کی جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار ہے۔ سرکار کے بڑے ہی پیارے صحابی تھے، بکتے پکاتے دنیا میں آئے تھے، تو سرکار کی غلامی میں آ گئے، ان کے ماں باپ کو پتہ چلا، وہ ڈھونڈتے آ گئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، ہمیں واپس دے دے۔ باپ بھی بیٹھا ہے، چچا بھی بیٹھا ہے، بھائی بھی بیٹھے۔ سرکار نے فرمایا میں تو اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ خوشی سے لے جائیں۔ پوچھا ہاں بھائی جانا ہے ساتھ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں بھی آپ ہیں، میرے باپ بھی آپ ہیں، میرے بھائی بھی آپ ہیں، میں سب رشتوں کو آپ پر قربان کرتا ہوں، مجھے کسی رشتے کی کوئی حاجت نہیں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملتا ہے۔ یہ محبت کا معیار جب تک نہ آئے گا تب تک ہم صحیح معنوں میں مومن بن سکتے نہیں۔
تو یہ معیار کب آئے گا؟ یہ معیار کب آئے گا؟ اس معیار کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن پاک میں ایک ارشاد فرمایا ہے، اور وہ ارشاد اتنا جامع ہے کہ اگر ہم اس کی حقیقت کو سمجھنے لگے تو یقین مانے ہم سمجھ نہیں پا سکتے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، اسے کسی چیز کی غرض نہیں، اسے کسی چیز کا لالچ، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ پہنتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، اس کو کوئی بھی حاجت۔ یہ لوازمات جس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ لوازمات لگے ہوتے ہیں، اور جو ان لوازمات سے مبرہ ہو وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو ہر انسان کے ساتھ یہ لوازمات ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ بندو یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ اللہ کے حکم ہے، یہ اللہ کے حکم ہے۔ اب اللہ کا حکم ماننا ہر بندے پر لازم ہے۔ میرے الفاظ پہ غور کرنا ہے آپ نے، ہر بندے پر، ہر بندے میں مسلمان بھی آئیں گے، غیر مسلم بھی آئیں گے۔ اب غیر مسلم کیا اللہ کا حکم جب نہیں مان رہے تو کیا وہ مراد کو پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے وہ مراد، وہ اپنا مقصد حیات نہیں پا سکتے۔ عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق تھا، رئیس المنافقین کہتے تھے اس کو، مدینہ پاک کا بہت بڑا رئیس تھا، اور مدینہ پاک کے لوگوں نے سردار بنا رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں آئے تو عبداللہ بن ابی اپنے نفرت کو اندر چھپائے بیٹھا تھا، مگر ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ محبت کا معیار کیا ہے؟ سرکار کے ساتھ محبت کیسی ہم نے رکھنی ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ اس کے محلے میں رہتے ہیں، عبداللہ بن ربیع کے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ یوں کھڑے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ربیع کے محلے سے سواری پر گزر رہے ہیں، یعنی آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں اور سرکار گزرتے جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے نے، سواری نے راستے میں پیشاب، رواحہ کھڑے ہیں، عبداللہ بن ربیع بھی کھڑا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزری، سواری نے کر دیا پیشاب۔ عبداللہ بن ربیع نا یوں جیسے ہم وہ کرتے ہیں نا ایک چیز، کسی والی چیز کو نفرت کا اظہار، مگر یہ سواری عام سواری نہیں، محمد مصطفیٰ کی سواری، یہ محمد مصطفیٰ کی سواری تھی۔ عبداللہ بن رواحہ نے دیکھا کہ ناچ رہے ہیں، اپنا ناچ رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیشاب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ وہ رئیس تھا، رئیس المنافقین، وہ مدینے کا بہت بڑا رئیس تھا عبداللہ بن ربیع۔ حضرت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ جو کھڑے ہوئے کہنے لگے، اور عبداللہ بن ربیع سنبھل کے بات کر، نبی کی سواری کے بول کو، پیشاب کو تو نفرت کی نگاہ سے، خدا کی قسم میرے نزدیک تیرے جسم کی خوشبو اس سواری کے پیشاب سے نکل رہی ہے جو محمد مصطفیٰ کی سواری ہے۔ محمد مصطفیٰ کی شان، محمد مصطفیٰ کی عظمت، محمد مصطفیٰ کی پاکیزگی ایسی اعلیٰ ہے کہ جس سواری پر محمد مصطفیٰ سوار ہو جائے، وہ سواری اگر پیشاب بھی کرے تو نبی کے صحاب سوار ہو جائے، خوشبو سے بھی آتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ ان کے ایمان کی کیفیت تھی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی غرض، کسی قسم کا لالچ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ہم لالچ رکھتے ہیں، ہمارے اندر ہرس ہے، طمع ہے، ہم عبادت کرتے ہیں اس لیے اللہ ہمیں جنت دے گا، ہم عبادت کرتے ہیں کس لیے؟ اللہ ہمیں عذاب سے بچائے گا، ہم عبادت کرتے ہیں کس لیے؟ اللہ تعالیٰ ہماری معیشت کو اچھا کرے گا، یعنی کوئی نہ کوئی دنیاوی یا آخرت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہمارے پیش نظر ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہم کام کریں، دنیا کا کریں، دین کا کریں، تو ایک مقصد ہوتا ہے۔ اب ہمارے اندر انسانیت ہے تو انسان، وعلیکم السلام، انسان کے ساتھ اغراض و مقاصد جو جڑے ہوئے ہیں یہ ان کے بغیر چل سکتا نہیں۔ صلو علی الحبیب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اغراض و مقاصد سے مبرہ ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں لالچ ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ہمیں لالچ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام
سے گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام میرے لیے کیا کرتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا صلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ تو تیری معراج بن گئی، میرے لیے تو نہیں. نماز تیری میرے لیے تو نہیں، یہ تو تیری معراج بنی. موسیٰ علیہ السلام جھٹ بولے رب العالمین میں زکوٰۃ دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دینے سے تیرا مال پاک ہوا ہے، مجھے تو مال وال کی حاجت ہی نہیں، میرے لیے تو زکوٰۃ بھی نہیں. اللہ میں صدقہ دیتا ہوں. اللہ نے کہا صدقہ تو رد البلا، صدقہ آنے والی مصیبتیں ٹال دیتا ہے. مجھے کون سی مصیبت آنے والی ہے؟ وہ تو تجھے ہی آئیں گی. تیری آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی. بڑی عبادتیں گنتے گئے، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں. اللہ نے کہا یہ تیرے لیے، یہ تیرے لیے، یہ تیرے لیے. موسیٰ علیہ السلام تھک گئے کہ اللہ بتا دے تیرے لیے ہے کیا. اب آخر پہ بات یہاں ختم کی. یا اللہ پھر اب تو ہی بتا، میں تو ساری یہی سمجھتا رہی تیرے لیے تیرے لیے. آج تو نے کھاتا ہی صاف کر دیا، اپنے لیے رکھی کچھ، اب میرے لیے ہی ہے. تیرے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے لیے یہ ہے کہ میرے لیے میرے بندوں سے ملا جائے. میرے لیے جو میرے سے بچھڑے ہیں، جو میرے سے دور ہیں، جو میرے تک پہنچ نہیں رہے، ان کو مل کے میرے قریب لا. جیسا کہ ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے. ایک وہ تھا جنگلی آدمی، بیٹے بکریاں چراتا تھا جنگل میں. وہ بیٹھا ہوا اور وہ اپنی بستی میں بیٹھا، یا اللہ کبھی تو مجھے مل جائے تو میں تیرے سر پہ تیل لگاؤں، میں تیری کنگھیاں کروں، میں تیری میڈیاں بناؤں، میں تجھے سر میں پاؤں. اپنی بستی میں لگا. موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر، اوئے بدتمیز تو کافر ہو گیا. دھڑم سے فتویٰ جو مارا. ابھی بھی اس دور میں بھی ایسے نا مولویوں نے آگ میں فتوے پکڑے ہوئے، ادھر چھڑ دیا ادھر چھوڑ دیا، ادھر فتوے میں فتویٰ چلاؤ. اللہ کے بندو دیکھو مخلوق کے اندر محبت پیدا کرو، پیار پیدا کرو. لیکن نہیں یہ فتویٰ یوں پھینکے. میں کہتا ہوں ایک ہوتا ہے مفتی، ایک ہوتا ہے مفتی. پنجابی میں بھی مفتی ہوتا ہے نہیں، عربی میں بھی مفتی ہوتا ہے. تو اب میم خے یہ تھے جو مفتی ہے نا وہ عام ہے، اور میم فے والے مفتی بہت کم ہیں. تو یہ مفتیوں کے فرق. تو موسیٰ علیہ السلام گرم سے تو کافر ہو گیا، وہ رونے لگ گیا. اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے. میں تو مسلمان تھا، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے کافر کہہ دیا، میرا کیا پڑے گا. وہ رو رو کے برا حال. اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام انہیں تجھے کس لیے بھیجا ہے؟ یا اللہ تم نے مجھے نبی بنایا ہے اور میں نبی بن کے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچاتا ہوں. اللہ نے کہا میں نے تجھے اس لیے بھیجا نا کہ میرے بندے میرے قریب لاہا، تو میرے بندے مجھ سے دور کر رہے. یا اللہ میں نے کون سا دور کیا ہے؟ فرمایا وہ کتنی محبت سے میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، میں اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، وہ اپنی ذوق میں لگا ہوا تھا، تو نے میرے بندے کو کافر کہہ کے دور کر دیا. چل اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو دوڑے، بھائی مجھے معاف کر دے، وہ لگا رہا نہیں کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی غرض نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نماز کا ہمیں حکم دے رہا ہے، زکوٰۃ کا ہمیں حکم دے رہا ہے، روزے کا ہمیں حکم دے رہا ہے. یہ سارے حکم ہمیں دے رہا ہے، خود کرتا نہیں ہے. مگر ایک کام ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے. اب میرے بھائی آپ بتائیں مجھے، جو کام اللہ کر رہا ہو وہ کام کتنا عالی ہو، اس کی عظمت کتنی. کیونکہ جتنا بڑا بندے کا منصب ہوتا ہے نا، ہوتا ہے اس کے کام کی ویلیو بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کے عہدے کے مطابق اس کی شان ہوتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ تو سب سے بڑا ہے. تو اب جب اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا کام بھی سب سے بڑا ہی ہوگا. تو قرآن پاک میں جب ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ کچھ نہیں کرتا، صرف ایک کام کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ جو میلاد کی محفل کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، اور یہ آپ جو صلاۃ و سلام علیہ کا یا درود پڑھ لیتے ہیں، تو یہ تو ہے ہی نہیں. درود تو ابراہیمی ہے، اللہ کا بھی درود ابراہیمی ہے. میں بڑا پریشان ہو گیا مولانا صاحب کی بات سن کے. میں نے کہا مولانا صاحب آپ کبھی ہوش کے دانت لے کر بھی بات کیا کریں. اللہ تعالیٰ کا بھی درود ابراہیمی درود ہے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اگر یہی فتویٰ دیں گے تو اپنے ایمان کی فکر کریں. بھئی درود ابراہیمی کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ
محمد۔ اس کا ترجمہ عام فہم آپ بھی جانتے ہیں، بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود بھیج، اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے۔ تو اگر اللہ کا بھی درود یہی ہے تو اللہ تعالیٰ کس اللہ کو کہہ رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، پھر اللہ کس اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہم صلی علی، اللہ کا درود یہ نہیں ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا درود پاک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل سجا کے ان کے سامنے صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، سرکار کی توصیف بیان کرتا ہے، سرکار کے خط و خال کا ذکر کرتا ہے، میں نے محبوب کو ایسے بنایا، میں نے محبوب کو ایسے بنایا، ایسے سجایا، یہ اللہ کا درود پاک ہے۔ سجا ماشاءاللہ، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا درود ہے۔ تو درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم باقاعدگی سے جب پڑھیں گے تو اس سے یہ جو قلبی تعلق ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ ہمارا مضبوط ہوگا۔ تو یہ جب مضبوط ہوگا تو پھر محبت دل میں، کیونکہ جب انسان کسی کا کثرت سے ذکر کرتا ہے تو اس کی حقیقت دل میں بیٹھتی ہے۔ تو آپ احباب یہ انشاءاللہ مختصر سی محفل ہماری اختتام ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بس یہی ایک فکر ہو کہ ہم کثرت سے سرکار پر درود پاک پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سن کے دل سے دل میں بسائیں۔ ایک حدیث مبارکہ آخر میں سن لیں آپ، ایک کافر تھا مسلمانوں سے لڑ رہا تھا، لڑتا جو تھا، کیونکہ میں نے محبت کا موضوع چھیڑا ہوا ہے نا، تو یہ محبت کا موضوع ایسا ہے کہ یہ موضوع 1400 سال پر محیط ہے۔ یہ موضوع محبت جو ہے نا یہ 1400 سال پر محیط ہے ہماری نظروں کے سامنے، یہ ہماری نظروں کے سامنے، ورنہ یہ موضوع تب سے ہے جب سے کچھ بھی نہ تھا۔ یہ موضوع تب سے ہے جب سے کچھ بھی، کیونکہ رب تو تھا نا، اور رب کا کام ایک ہی ہے۔ رب اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا، جب سب کچھ ہے تو رب ہے، تو جب کچھ نہ رہے گا تب بھی رب۔ کافر تھا، لڑتا آیا اور جنگ کے موقع پہ، اور جناب سامنے اس کو مسلمانوں کو اس نے شہید بھی کیا، مارا بھی، کسی کو زخمی بھی کیا۔ اچانک یوں سرکار صلی اللہ اپنے خیمے میں جلوہ فرما ہے، اس کی نگاہ سامنے جب دیکھا نا تو سرکار کے چہرے انور پر پڑ گئی۔ جب سرکار کے چہرے انور پر وہ کافر کی نگاہ، تو اس نے اپنے گھوڑے کو روکا اور سرکار کے چہرے کو دیکھنے لگ گیا۔ سرکار کے چہرے کو دیکھتا رہا اور اچانک دیکھتے میں پوچھنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تجھے مان لوں تو مجھے کیا دو گے؟ اب سرکار نے یہ نہ کہا کہ میں تجھے کچھ زمین دے دوں گا، تجھے دولت دے دوں گا، تجھے یہ دے دوں گا، کچھ نہیں کہا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اگر تو مجھے مان جائے تو میں جنت دوں۔ اب ہم نے تو یہی سنا کہ جنت اللہ کی ہے، ہم نے تو یہی حدیث سنا ہے کہ جنت اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دے گا، مگر یہ بات نہیں ہے، جنت خدا کی ہے، دے گے محمد۔ ابھی آپ نے وہ پڑھا شعر کسی دوست نے پڑھی تھی کہ وہ جنت میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیں گے جنت وہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وضو کروا رہے تھے نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سر ربیہ مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ربیہ نے کیا مانگنا ہے؟ ربیہ تو جو نوکری کر رہا ہے یہی نوکری دنیا میں بھی مانگتا ہے اور یہی خدمت جنت میں بھی مانگتا ہے، کہ جیسے آپ کی غلامی دنیا میں کر رہا ہوں ویسے غلامی آپ کی جنت میں بھی کروں۔ میں نے کہا بڑا سیانا صحابی تھا کہ دونوں جہان کی دولت مانگ لی، دونوں جہان کی دولت مانگ لی کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ وہ محمود و ایاز کا واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ جب اس نے وہ یوں ہیرے بکھیرے، محمود نے اس نے کہا اٹھاؤ، سارے جرنیل اٹھانے لگ گئے، ایاز کھڑا ہے، وہ ایاز تم کیوں نہیں اٹھاتا ہے؟ تمہیں ہیروں کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا مجھے ہیرے نہیں، مجھے تو ہیرے والا چاہیے۔ تو جنت نہ دنیا نہ آخرت کچھ نہیں مانگا۔ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی قسم کچھ نہ مانگتے ہوئے کچھ چھوڑا ہی نہیں جو نہیں مانگا، کچھ چھوڑا ہی نہیں جو نہیں مانگا، مگر ان کی ایک محبت نے انہیں سکھا یہ دیا کہ ربیہ نبی کی بارگاہ میں جب مانگنا تنگی دامہ پہ مت مانگنا، بلکہ اتنا مانگنا کہ تیرا مانگنا تھک جائے نبی کی عطا۔ تو وہ کافر سامنے آ کے دیکھا، یا رسول اللہ اگر آپ کو مانوں کیا؟ سرکار نے فوراً کہا میں تجھے جنت دوں گا۔ پڑھا کلمہ، سرکار نے کہا پڑھ کلمہ، یوں پڑھا کلمہ، دل میں محبت پیدا ہوئی، اتر کے کہنے لگا سرکار کے قدم چومتا ہوں۔ جب اترنے لگا تو رکاب میں پاؤں اٹکا اور سر کے بل گرا، گرتے ہی روح پرواز کر گئی، گرتے ہی روح پرواز کر گئی، دنیا سے چلا گیا۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، آواز تھی سب صحابہ، یا رسول اللہ لبیک حکم، فرمایا ادھر آؤ، یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا آؤ تمہیں جنتی دکھاؤں، آؤ تمہیں جنتی دکھاؤں، یہ دیکھو یہ جنتی پڑا ہے۔ یا رسول اللہ یہ تو کافر تھا، اس نے مجھے زخمی کیا، یا رسول اللہ یہ کافر تھا، اس نے فلاں صحابی کو مارا ہے، یا رسول اللہ یہ کافر تھا، اس نے یہ کیا ہے، وہ پچھلی ساری جنگ کی ہسٹری سنانے لگے۔ سرکار نے فرمایا یہ کچھ بھی تھا، ایک لمحے میں مجھ میں محبت کر بیٹھا ہے، سبحان اللہ، اسی لمحے میں مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے۔ اور صحابہ سنو، جو مجھ سے محبت کر لے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ وہ نماز کام نہیں آئے گی جب تک محبت نہ ہوگی، تلاوت قرآن کام نہ آئے گی جب تک محبت نہ ہوگی، یہ صدقہ خیرات کام نہیں آئے گا جب تک محبت نہ ہوگی۔ بھئی اس نے کوئی نماز پڑھی تھی، کوئی اس نے زکوٰۃ، کوئی حج، کچھ نہیں کیا، سرکار فرما رہے ہیں جنتی یہ کیا کیا ہے، پھر کہنا پڑے گا نا کہ محمد، اب میں بھی رات کا نا تھوڑی دیر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور یہ الفاظ کس کے؟ ڈاکٹر علامہ اقبال۔ ڈاکٹر علامہ اقبال وہ ہے جس نے فلسفے کے اندر پی ایچ ڈی کی ہے یورپ کے اندر، پورا یورپ چھان کیا ہے، وہ پورا یورپ چھان کیا ہے، اور اس کے قلم کی صفائی دیکھیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے فلسفہ فرنگ، کہنے لگے فرنگیوں کی کوئی بھی شان و شوکت اور ان کی کوئی بھی تہذیب مجھے حیران نہ خیرہ نہ کر سکا مجھے فلسفہ فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ اور نجف، کہ میری آنکھ میں خاک مدینہ اور علی شیر خدا کے آستانے کی خاک کا سرما ہے، مجھے فرنگیوں کی کوئی تہذیب من نہیں آئی۔ یورپ چھان گیا، ابھی تو کیبل دیکھ کے ہمارے مزاج بگڑ رہے ہیں، ہم تو کیبل دیکھ کے مزاج بگاڑ رہے ہیں نا، حالانکہ ہمیں اتنے سمجھانے والے، وہ ان کے اندر رہ کر اس کے اندر دل کی صفائی اور پاکیزگی دیکھیں کہ کتنی پیاری بات کی ہے اس نے کہ وہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ایسا میں بیان نہیں کر رہا ہوں، میں باتیں کر رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، مرید بھی ہے، بچہ بھی ہے، سارا ہی ہے۔ تو نے تو ہم تیرے محمد کا بن کے دیکھ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے دنیا و آخرت کی کامیابی کس بات پہ کہ محمد سے وفادار ہم تیرے۔ خدا کرے کہ ہم وفادار بنیں، جس کا کھاتے ہیں اسی کے گن گائیں، اسی کی محبت اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں، عزت، عظمت عطا فرمائے۔ دوست احباب آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے۔